الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النبأ کی 21 سے لے کے 30 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، پڑے رہیں گے اس میں عرصہ دراز، وہ نہیں چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈی چیز اور نہ پانی بجز کھولتے پانی اور گرم پیپ کے، ان کے گناہوں کی پوری سزا۔ یہ لوگ روز حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیتوں کو سختی سے جھٹلایا، حالانکہ ہر چیز کو ہم نے گن گن کر لکھ لیا تھا۔ پس اے منکرو اپنے کیے کا مزہ چکھو، اب ہم نہیں دیں گے تم پر مگر عذاب۔ مزہ چکھو، اب ہم نہیں زیادہ کریں گے تم پر مگر عذاب۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں سے منکروں کو جو قیامت والے دن سزا دی جائے گی، جو قیامت کے منکر ہیں، منکرین قیامت، اس کا یہاں سے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ لفظ جو ہے مرصاد ہے، جو پہلی آیت ہے یعنی 21 نمبر آیت، ان جہنم کانت مرصادا۔ تو مرصاد جو ہے اس کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں علامہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ کہ جو شخص کسی کی گھات میں بیٹھا ہو اس کو راصد کہتے ہیں۔ جیسے شکاری شکار کی گھات میں بیٹھا ہوتا ہے کہ شکار جیسے گزرے گا تو میں اس کو شکار کروں گا، تو کسی کی گھات میں تیار بیٹھنے کو مرصد کہا جاتا ہے۔ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی پر اچانک جھپٹنے کے لیے بالکل تیار ہو کر بیٹھ جائے تو کہے گا ارصدتہ ای اعددت لہ۔ یہ لکھنے کے بعد علامہ قرطبی اس آیت کا یہ مفہوم بھی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قلت فجہنم معدۃ مترصدۃ ای ہی متطلعۃ لمن یاتی۔ ترجمہ کیا ہے کہ قلت، میں یعنی کہتا ہوں کہ جہنم تیار ہو کر بڑی بےتابی سے آنے والوں کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہوگا۔ جسے آرمی ہوتی ہے نا، فوج، تو دشمن کے لیے گھات لگاتے ہیں کسی اوٹ لے کر تاکہ انہیں پتہ نہ چلے، وہ جب وہاں سے گزرتے ہیں تو ایک دم ان کو دبوچ لیتے ہیں۔ تو یہ جہنم کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے لفظ مرصاد سے۔ تو مرصاد کا معنی جو ہے راہ گزر بھی بتایا گیا ہے، دوسرا معنی جو ہے، تو اس وقت اگر راہ گزر ہو تو اس وقت آیت کا پھر مفہوم یہ ہوگا کہ سب لوگ جہنم کے اوپر سے گزر جائیں گے، جہنمی اس میں گر پڑیں گے اور جنتی سلامتی سے اس کو عبور کر لیں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت گزرنے لگے گی تو حضور پل صراط پر تشریف فرما ہوں گے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے امتیوں کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ اس کا دوسرا معنی بہت کمال ہو گیا پھر
اور فرمائیں گے یا ربی سلم یا ربی سلم، میرے امتی کو یا رب سلامتی سے گزار دے۔ تفسیر مظہری۔ عزیزان گرامی قدر، علامہ قرطبی نے مرصاد کا یہ مفہوم بھی بیان فرمایا ہے کہ المرصاد مفعال من ابنیات المبالغتی فکأنہ یکسر من جہنم الانتظار الکفار۔ یہ تیسرا معنی بتایا علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مرصاد کا، یعنی مرصاد کا جو مطلب ہے جہنم کفار کا بڑی شدت اور بڑی بے تابی سے انتظار کر رہا ہوگا۔ پہلے مفہوم کے یہ بھی قریب قریب ہے۔ تو آگے جو آیت ہے طغا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، للطاغین طغا، طغا کا مطلب سرکش، طاغی سرکش، طغا سرکشی کرنے والا۔ کفر بھی سرکشی میں، بدکاری میں، شرک کرنے میں سرکش ہوتا ہے۔ کفار سرکش ہوتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، اس لیے ان کے جو نام کو یا کفار کو طاغین کے لفظ سے موسوم کیا گیا ہے، تو اس لیے طاغین کا لفظ کفار کے لیے بھی یہاں استعمال ہو سکتا ہے، اور گناہ گاروں کے لیے کوئی بھی گناہ گار جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگتا ہے اس کو طاغی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حد سے بڑھ جاتا ہے، حدوں کو کراس کر جاتا ہے۔ لفظ 22 نمبر آیت میں مآب ہے، تو مآب جو ہے یعنی گھوم پھر کر انسان کا لوٹ کر آنا واپس ان جگہ پر، جیسے انسان جو ہے صبح گھر سے نکلتا ہے کام کاج کے لیے تو واپس اپنے گھر آتا ہے، تو مآب اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے مستقل جو ہے۔ تو مراد یہ ہو گئی کہ جہاں گھوم پھر کر انسان جہنمی ہے، جہنم میں واپس آئے گا ڈبکیاں کھاتا ہوا، پھر آخری اسی کا ٹھکانہ ہے۔ جنتی جنتوں میں لطف اندوز ہونے کے بعد جو ہے وہ ادھر ہی آئے گا۔ تو مآب دونوں کے لیے کہیں بھی استعمال ہو سکتا ہے، مراد ٹھکانہ جہاں مستقل جگہ ہو۔ 23 نمبر آیت میں احقاب ہے، تو احقاب جو ہے حکمن اور حکومن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دہر، تو احقاب کا معنی ہوا پھر دہور۔ تو اس حوالے سے عزیزان گرامی قدر 80 سال کی مدت کو حکم کہا جاتا ہے۔ 80 سال، تو ہر سال 360 دن کا ہوتا ہے، اور آخرت کا ہر ایک دن دنیاوی سالوں کے برابر ہوگا، جو وہ 1000 سال کے برابر ہوگا، 1000 سال، یعنی ہمارا یہ جو 1000 سال دن ہے یہ سورج کا چڑھنا، یہ آخرت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اس آیت سے یہ بھی کوئی شخص غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، طویل مدت گزر جائے گی تو جہنم دوزخی جو ہیں وہ رہائی پا لیں گے، کیونکہ ان کے لیے احقاب کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، جہنمیوں کے لیے ہمیش ہمیش کے لیے جہنم ہے، وہ ہمیش ہمیش اس میں رہیں گے۔ کفار کے لیے جہنم سے نکلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مراد یہ ہمیش ہمیش اس میں وہ رہیں گے۔ اب جو ان کو وہاں کھانے کے لیے دیا جائے گا وہ حمیم کے لفظ سے موسوم کیا گیا ہے۔ حمیم کا مطلب ہوتا ہے کھولتا ہوا پانی، الا حمیما و غساقا، آیت نمبر جو 25 ہے اس میں۔ تو غساق جو ہے یہ پیپ، کچا لہو ہوتا ہے، وہ گندا مادہ جو زخموں سے نکلتا ہے، جیسے کسی کو پھوڑا نکل آئے، زخم خراب ہو جائے، وہ مکس سا ہوتا ہے، پیپ پانی گندا سا اسمیل سی ہوتی ہے اس میں، تو اس کو عربی میں غساق کہا جاتا ہے۔ یہ ان کو پلانے کے لیے جب انہیں پیاس لگے گی یہ انہیں پلایا جائے گا۔ آگے جو آیت ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے، یعنی آخری آیت فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں یوں ہی آوارہ چھوڑ دیا گیا ہے، جو تمہارے جی میں آئے وہ تم کرتے رہو، تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ ایسا اندھیر ہمارے پاس اللہ کریم فرماتا ہے نہیں ہے، ہمارے قانون میں اندھیر نگری نہیں ہے، یہ تو دنیا میں تم نے اندھیر مچا رکھے ہیں نا۔ ہم تمہارے اعمال، تمہارے افکار اور تمہارے ارادوں کو بھی گن گن کر ضبط تحریر میں لا رہے ہیں، اور یہ سارا ریکارڈ قیامت کے دن تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ موجودہ حالات میں سمجھنے کے لیے جیسے موبائل میں سم ڈالتے ہیں نا،
اس میں ایک ایک ریکارڈ جو ہے محفوظ ہو رہا ہے. تمہارے کرامن کاتبین جو کندھوں پر ہیں، جو فرشتے ہیں، یہ تمہارا ریکارڈ مرتب کر رہے ہیں. اے لوگو، جب تم قیامت کے دن میرے پاس تشریف لاؤ گے، تمہیں ایک ایک جو تم نے دنیا میں کرتے آئے تھے اس کا ریکارڈ تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا. اگر تم انکار کرو گے تو تمہارے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، جلدیں، ہر چیز اس کام کی گواہی دے گی. اللہ تعالیٰ ان کو اس دن بولنے کی قوت عطا کرے گا. یا رب العالمین، ہمیں قیامت کی سختیوں سے بچا لینا. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ہمیں جو ہے وہ عطا فرمانا، اس سے ہمیں محظوظ ہونے کی توفیق دینا، ہمیں شفاعت نصیب فرمانا. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.